بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب شکریہ جناب اسپیکر. ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے، ذرا سا بیٹھ لینے دیجیے تاکہ آپ تسلی سے تقریر کریں. میں یہ نہیں، اسد صاحب بات کر رہے ہیں. میں اسد صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی، پلیز تشریف رکھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز، آنریبل ممبرز تشریف رکھیں. میری ایک اسد صاحب آئی ول ایکسپینڈ دیٹ ورڈ. جو بات کی گئی ہے نا وہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جب یہاں پہ آپ کے آنریبل ممبران کھڑے تھے. جی بلاول صاحب کا مائک کھولیں. میں خود مانتا ہوں ایکسپنج کرے مجھ سے، میں نے ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا پن دکھایا آپ نے. میں نے اسد صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی اسد صاحب. آپ نہیں چاہتے اسد صاحب بات کریں؟ چلیں نہیں کرتے، نہیں وہ کہہ رہے نہ کریں اسد صاحب. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایکسپنج کریں، اس کے باوجود ممبران یہاں سے نہیں جا رہے. اگر چیف وپ کی آپ کے ڈوگر صاحب کی بات نہیں ماننی تو مجھے بتا دیں کہ کس کی بات ماننی ممبران نے. میں نے جب کہا یہاں پہ کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں، علی صاحب بھی کھڑے تھے، علی محمد صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں، اور پھر بلاول صاحب نے خود بڑا پن دکھایا کہ انہوں نے کر دیا. اب میری ایک گزارش ہے، دیکھیں سچویشن اگر خراب ہوگی یہاں پہ، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہاتھ لگ گیا، مناسب نہیں ہوگا. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ اس سائڈ پہ کریں، یہ پروٹیسٹ کریں گے اس سائڈ پہ کریں. میرے خلاف پروٹیسٹ کریں، مجھے منظور ہے، مگر آپ نے بھی میرے خلاف کرنا ہے کریں، مگر پلیز ایک تھوڑا سا ڈیکورم رکھیں. پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی. ایک حد تک یہاں تک آئیں، اتنا نہ آئیں کہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ہاتھ لگیں. ہم نے آج جو باتیں سنی ہیں یہ سب ریکنسیلیشن کی باتیں کہ اکٹھے بیٹھیں. تو اس میں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کی یہی خواہش ہوگی، اور آپ اپنی تقریر میں بھی مجھے یقین ہے یہ بات کریں گے. تو ڈوگر صاحب، اعجاز جکرانی صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب، یہ بیٹھ کے تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں میرے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف کنڈکٹ ضرور ڈسکس کر لیں. جی شکریہ. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے. جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا، اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا.
میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس نے تمام آفر وہ کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ جناب اسپیکر میں اس سیٹ پہ رہا 3 سال۔ میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے۔ میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی ضرورت نہ میں نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی، اس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی، سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے، تاکہ جو داندھی زدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، اس کا پرمنٹ سلوشن نکلے۔
بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہیں بیٹے بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے ہمارے یہ جو بات چھوڑے یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے